الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ناظرین اکرام، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی ناظرین اکرام، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین، ہم سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، جگہ اعلی علیین عنایت فرمائے اور مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرمائے. ناظرین اکرام، یہ بہت مشہور حدیث برابر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے. اور اولاد ٹکڑا ہوا کرتی ہے تو شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے. اور شہزادی کی محبت کفر اور ایمان کا معیار ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہے تو گویا کہ اس سے رسول اسلام بھی راضی ہیں، پروردگار بھی راضی ہے. اور جس نے شہزادی کو ایذا پہنچایا، وہ جس نے کہ کل ایذا پہنچایا یا اس کے بعد جو آج ایذا پہنچا رہے ہیں، وہ سب جو ہے قرآن کے روح سے ملعون ہے. تو ناظرین اکرام، شہزادی کے ایثار اور فداکاری اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھے اور ایثار کر رہی ہے. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص تھا، وہ رسول اکرم کے سامنے آیا. اب جب آیا تو اس کے زبان میں جو کچھ بھی تھا، بدبخت تھا، نالائق تھا، اس کے پاس زبان میں جو کچھ بھی تھا رسول اسلام کو برا بھلا کہنے لگا. جب رسول اسلام کو برا بھلا کہنے لگا تو جو رسول اسلام کے ارد گرد تھے، ایک صحابی صاحب وہ کھڑے ہوئے مارنے کے لیے، تو رسول اکرم نے روک لیا، ہے نا، کہا کہ نہیں، صبر کرو. اور رسول اکرم نے فرمایا کہ جو بھی صبر کرتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ نبوت کے برابر ہوتا ہے، صبر کرو. اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیتے، ہے نا. اس بدبخت نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیتے
لیکن جو ہے کچھ چیز مانے ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو قتل نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اسلام خاموش رہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ ایمان لاؤ، خاموش تھے، صبر کر رہے تھے۔ اب وہ جو کہہ رہا تھا تو کہتے کہتے اس نے جذبات میں یہ کہا کہ ہم تو کیا، ہمارے ساتھ جو گو ہے وہ جو ہے آستین میں چھپائے ہوئے تھا، وہ ایک نیور کے مانند ہوتا ہے ایک پرندہ، وہ اپنا آ رہا تھا جنگل سے لے کر، آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے، ہم کیا، یہ گو یہ بھی جو ہے ایمان نہیں لائے گا۔ اور جیسے اس نے کہا تو وہ جو ہے آستین سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جب بھاگنے لگا تو یہ گھبرایا، پریشان ہوا۔ اب جب پریشان ہوا تو رسول اسلام نے اس سے یہ کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ پھر رسول اسلام نے بلایا، جیسے ہی آواز دیتے رسول اسلام، اب وہ جو ہے پلٹ گیا، رسول اسلام کے قریب آ گیا۔ اب جب رسول اسلام کے قریب آ گیا تو رسول اکرم نے اس سے سوال کیا، کہا کہ تم بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ جب یہ کہا تو پروردگار نے اسے زبان دی، اس نے کہا کہ آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف، کہ آپ جو ہے محمد ابن عبداللہ۔ جب اس نے سنا تو یہ چونک گیا کہ ایک جانور جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، وہ جو ہے بول رہا ہے۔ جیسے اس نے سنا تو فوراً جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ پہ جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہے نا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا، کہا کہ ہم قبیلہ بنی سلیم کے ہیں، تو ہمارے قبیلے میں 4000 افراد ہیں، اور سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، سب سے زیادہ میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، لباس نہیں ہے، میں غریب ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو اسے سواری دے، جو اسے لباس دے۔ جیسے ہی یہ کہا تو سعد بن عباد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسے سواری دیں گے، ناقہ دیں گے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ پروردگار تمہیں جنت میں ایسا ناقہ دے گا کہ جو پرواز کرے گا۔ ناقہ جو ہے یہ اڑتا نہیں ہے، لیکن جنت میں ایسا ناقہ ملے گا اس کے عوض میں تمہیں کہ وہ اڑے گا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسے لباس دیتے ہیں۔ رسول اسلام نے مولا کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ یہ بھوکا ہے، کون شخص ہے کہ جو اسے کھانا کھلائے۔ اب رسول اسلام نے کہا کہ جائیں، ہے نا، ازواج کے پاس جناب سلمان گئے، اور جانے کے بعد جو ہے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ جناب سلمان شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ گئے تو شہزادی نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ چادر ہے، پیون لگا ہوا چادر ہے، اسے لے جاؤ، گروی رکھ دو، اور اس کے عوض میں لاؤ کچھ۔ تو جناب سلمان لے کر چلے اور اس کے پاس آئے کہ جو یہودی تھا نا، شمون یہودی، اس کے پاس لے کر آئے، اور جیسے ہی چادر دیا تو اب یہ یہودی ہے نا، شمون یہودی چادر کو دیکھتا ہے، پیون لگا ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے دیا جو کچھ دینا تھا، کھجور وغیرہ سامان وغیرہ جو تھا دے دیا۔ اب وہ خود چادر لے کر آیا اور کہا کہ ہم نے جو ہے کتابوں میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے کہ آخری نبی ہوگا اور آخری نبی کی بیٹی ہوں گی، اور ان کے کمالات اور فضائل کو ہم نے پڑھا ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہے صرف چادر کو دیکھا، اور چادر کو دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ شہزادی کی پیون لگا ہوا چادر دیکھتا ہے اور وہ ایمان لاتا ہے۔ تو اب جناب سلمان جو چیز لے کر آئے
تو کہا کہ اسے لے جاؤ، لے جا کر دے دو۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ بیوی بچے بھی ہیں، بھوکے ہیں، کچھ رکھ لیجئے۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں سلمان تم اسے لے کر جاؤ۔ جناب سلمان جو ہے لے کر آئے اور اسے دیا۔ رسول اکرم جو ہے مسجد میں آئے۔ اب اس کے بعد رسول اکرم نے دیکھا کہ گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے، تو رسول اسلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کہ پروردگار یہ اہل بیت ہے، اللہم انزل، پروردگار تو نے جو ہے بنی اسرائیلوں کے لیے جو نازل کیا، جو نعمتیں دی، وہ جو ہے بدبخت تھے، وہ نالائق تھے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا جو ہے جنت سے طعام آیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھے اور ایثار کرے۔ تو شہزادی جو ہے اس قدر ایثار کرتی تھی، جیسا کہ اسی طریقے کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک بوڑھا، ایک اعرابی غریب جب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بھوکے بھی ہیں، ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں۔ تو رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جاؤ، میں ایسے در کا پتہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جاؤ اور جانے کے بعد تم سوال کرو۔ اور جب یہ شخص در فاطمہ پہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب سوال کرتا ہے تو شہزادی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہی گلوبند تھا، ہار تھا جو شہزادی کے گلے میں تھا۔ شہزادی نے جو ہے اسے دے دیا۔ اب یہ شخص جو ہے لے کر چلا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ہار جس کے پاس بھی ہوگا یا جو بھی خریدے گا وہ جنت میں جائے گا، جہنم اس پہ حرام ہے۔ جناب عمار نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس گلوبند اس ہار کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو وہی بات دہرائی اس نے، کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، وہی دہرایا۔ تو جناب عمار نے اسے لباس بھی دیا، پیٹ بھر کھانا کھلایا، اسے جو ہے سواری دی اور اس گلوبند کو لیا اور اس کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اکرم نے اس گلوبند کو دیا، غلام تھا، غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ در زہرا پہ۔ اب یہ شخص جو ہے اس گلوبند کو لے کر آتا ہے اور جیسے ہی دیا تو شہزادی نے کہا کہ ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب جیسے یہ سنا مسکرانے لگا اور کہنے لگا یہ گلوبند کتنا بابرکت ہے کہ غلام بھی آزاد ہو گیا، ایک بھوکا تھا وہ سیر بھی ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، برہنہ تھا اسے لباس مل گیا، سواری نہیں تھی اسے سواری مل گئی۔ تو ناظرین اکرام، جس گلوبند کی یہ عظمت ہو کہ شہزادی کے جو گلے میں گلوبند تھا جو اس کی یہ عظمت ہو، تو خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا عظمت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ شہزادی جو ہے اس طریقے سے اظہار کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے کہ جب ہم لوگوں میں سنائیں تو لوگ خوش ہو جائیں، تو امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ دیکھو جس کے دل میں بھی شہزادی کی محبت ہوگی، زہرا کی محبت ہوگی، تو روز قیامت شہزادی جو ہے اپنے محب کو، چاہنے والوں کو، شیعوں کو اس طریقے سے چن لیں گی کہ جس طریقے سے پرندہ دانے کو چن لیتا ہے، اس طریقے سے شہزادی جو ہے چن لے گی۔ تو ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہے تو یہ جو ہے سب سے بہترین عمل ہے، حی علی خیر العمل، بہترین عمل
وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہے. جیسا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بہترین عمل کون سا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ نماز بہترین عمل ہے، روزہ بہترین عمل ہے، حج بہترین عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بہترین عمل ہے، اسے معلوم تھا. تو اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے. تو پہلے ہم مثال دے دیں کہ آپ دیکھیں کہ پانی ہے نا، پانی جو ہے یہ بہتر ہے، کنویں کا پانی ہے، دیگر پانی ہے، نل کا پانی ہے، ٹانکی میں پانی ہے، بسلہری ہے، یہ سب جو ہے پانی ہے. لیکن سب سے بہتر پانی زمزم ہے، زمین ہے، زمین ہے. آپ دیکھیں کہ زمین یہ تمام زمین ہے، کھار ہے، نمکین ہے، بنجر ہے، یہ سب زمین ہے. لیکن زمینوں میں سب سے بہتر زمین کربلا ہے. تو اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بہترین عمل کون سا ہے. تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، تمام اعمال میں سے بہترین عمل وہ جو ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے محبت کرنا ہے، سب سے بہترین عمل ہے. تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا نا تو اس کے بعد جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے لگا، یا اہل بیت اس دنیا میں آئے تو نہیں. اس سے پہلے ہے نا، اس سے پہلے کہ جب ظاہراً اہل بیت ائمہ علیہم السلام اس دنیا میں نہیں تھے، گزشتہ انبیاء کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ارواح جو ہے ان اہل بیت سے محبت کرتی تھی. خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب میں ادھر سے گزرا کہ جہاں تمام انسانوں کی ہے نا روحیں تھیں، انسان خلق نہیں ہوا تھا، تو وہ روحیں کہ جن کے دل میں تمہاری محبت ہوگی ہے نا، جو شیعہ ہوں گے تو ہم جو ہے ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. تو تاریخ میں ملتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں آپ دیکھیں کہ صرف ذکر سنا، اور ظاہراً اہل بیت اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن محب جو ہے اہل بیت کے موجود تھے. تو ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام زرخہ تھا، اور اس نے جناب موسیٰ سے ذکر سنا، برابر ذکر سنتا رہتا تھا کہ آخری نبی آخر الزمان محمد ہوں گے، اور ان کے وصی امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے. سنتا رہتا تھا ذکر کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا. تو جب وہ ذکر سنتا تھا تو اس کے دل میں جو ہے آخری نبی اور ان کے وصی کی محبت تھی. تو اس نے کیا کیا کہ ایک جو ہے آبادی سے الگ گیا اور وہیں پہ وہ عبادت کرتا تھا، اور وہاں پہ اس نے جو ہے ایک کنواں کھودا، اور اہل بیت کی محبت کی برکت کی وجہ سے اس کنویں میں پانی آیا، اور تمام جو ہے جو آبادیاں تھیں اسی پانی سے استفادہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ 8 قریہ جو ہے آباد ہو گیا، وہاں پہ 8 قریہ آباد ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے آخر میں وصیت کی، آخر میں اس نے وہ ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس کے بعد زبانی بھی کہہ دیا. اور زبانی اس نے یہ کہا کہ دیکھو آخری نبی آئیں گے جو 1500 سال بعد آخری نبی آئیں گے، اور تمام لوگ جو ہے ان کا کلمہ پڑھیں گے، اور یہ جو ہے وصیت نامہ ہے، ہم اسے صندوق میں رکھ دیتے ہیں. اور رکھنے کے بعد جو ہے تالا لگا دیا اور چابی کو غائب کر دیا، تالا لگا کر چابی غائب کر دیا. اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ وصیت نامہ ہے اور انہیں دے دینا، اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ لوگ ان کا جو ہے کلمہ پڑھیں گے، اور
ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کی انگوٹھی جو ہے کنویں میں گر جائے گی، ان کا جو وصی ہوگا وہ انگوٹھی اشارے سے نکال دے گا، اور یہ وصیت نامہ ہے تم انہیں دے دینا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، یہ جو وصیت نامہ تھا وہ جو ہے سلسلہ چلتا رہا کہ نسل میں ایک دوسرے یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ رسول اکرم پھر مکے سے اور مدینے آ گئے، اور یہ وقت آ گیا تو ایک روز گزر رہا تھا، اسی زرخہ کے نسل سے ایک شخص گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ جو ہے اس کے ارد گرد ہیں، تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو، یہ محمد ہے، زمین پہ نام محمد ہے، آسمان پہ احمد ہے۔ تو کہا کہ اچھا۔ اب یہ قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے جو افراد ہیں وہ جو ہے ایمان نہیں لائے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کریں اور آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، اور آپ کی برکت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس نے دعوت دی، رسول اسلام نے دعوت کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ادھر جو ہے اس نے اہتمام کیا، تو ظاہر سی بات ہے گھر چھوٹا تھا، اور رسول اسلام کے ساتھ جو ہے اور دوسرے افراد بھی تھے، لہٰذا اس نے باغ میں اہتمام کیا۔ جب باغ میں اہتمام کیا، رسول اکرم آئے، ساتھ میں امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، دیگر افراد بھی ہیں۔ اب جو رسول اکرم آئے تو انگوٹھی جو ہے انگلی سے نکل گئی، چھٹک گئی، کنویں میں انگوٹھی گر گئی۔ اب جب کنویں میں انگوٹھی گر گئی تو مولا علی نے الحمد کی سورہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اشارہ کیا، انگوٹھی باہر آ گئی۔ اب جب انگوٹھی اوپر آ گئی، جب اس نے دیکھا تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو دوسری علامت ہو گئی ہے کہ جو کہا تھا، اور یہ انگوٹھی جو ہے صرف اشارے سے الحمد کی سورہ پڑھا اور انگوٹھی باہر آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اہتمام ہوا، رسول اکرم، امیر المومنین اور دیگر افراد جو ہے وہ بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اب مولا علی نے خود کہا کہ وہ جو زرخہ نے جو صندوق رکھا ہے اسے لاؤ۔ اب جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہا یہ تو دوسری گواہی ہوگی، فوراً جو ہے وہ لے کر آیا، صندوق لے کر آیا۔ تو اب کیا دیکھتا ہے کہ صرف جو ہے مولا علی نے اشارہ کیا، تالا کھل گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں جو وصیت نامہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 8 جو قریہ ہیں ہم جو ہے یہ رسول اسلام کو دیتے ہیں، رسول اسلام اور ان کی ذریت، ان کی نسل کو دیتے ہیں، اور جو بھی اسے استعمال کیا نہ دیا تو روز قیامت جو ہے ہم اس کے دامن کو پکڑیں گے، اس کی گردن کو پکڑیں گے۔ لہٰذا یہ 8 قریہ جو ہے لکھا کہ فدا کا ہم نے جو ہے فدا کر دیا، یہ 8 قریہ۔ تو فدا کا جو لکھا تھا کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا، اور پھر جو ہے وہ فدق کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اہل بیت ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، لیکن کتنے بدبخت ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ارد گرد تھے، لیکن ان کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ یہی جو ہے ایسی دولت ہے، نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ سرفراز رہتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ یہی شہزادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی کی عظمت کو انسان کیا درک کر سکتا ہے؟ کما کوئی انسان جو ہے شہزادی کی عظمت اور فضیلت کو درک نہیں کر سکتا۔ آپ وہ دیکھیں کہ شہزادی کے گھر
جو خدمت کر رہی ہیں کنیز ہیں جناب فضہ کی، جنہوں نے رسول اکرم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آج جو ہے روزہ افطار گھر پہ کیجئے، اور جب رسول اکرم جو ہے افطار کے وقت گھر پہ آئے تو مولا علی نے دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا شہزادی سے کہ آپ نے بلایا ہے بابا کو؟ شہزادی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا کچھ۔ امام حسن سے پوچھا، امام حسین سے پوچھا کہ آپ نے بلایا؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم سے بتا دیتے تو ہم جو ہے انتظام کرتے۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے رسول اسلام کو دعوت دی ہے، بلایا۔ تو مولا علی نے کہا فضہ سے کہ پہلے بتا دیتی تو ہم انتظام کر دیتے۔ تو جناب فضہ نے کیا کہا کہ آقا گھبرائیے نہیں، اور جناب فضہ جو ہے مصلی پہ آتی ہے اور نماز پڑھتی ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کرتی ہے کہ پروردگار جس شہزادی کے ہم کنیز ہیں اس شہزادی کا واسطہ پروردگار ہم شرمندہ نہ ہوں، اس شہزادی کا واسطہ ہے۔ اسے ادھر دعا کر رہی تھی کہ جنت سے طعام آ گیا۔ تو ناظرین اکرام کہ جب جناب فضہ کی یہ عظمت ہے کہ جنت سے کھانا منگا لے تو خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، خود شہزادی کی کیا فضیلت ہوگی۔ ہے انسان جو ہے اگر جو ہے شہزادی سے سوال کرتے تو شہزادی جو ہے یوں ہی باغ فدق دے دیتی۔ یہی شہزادی ہے کہ کبھی جو ہے مولا علی سے سوال نہیں کر رہی ہے، لیکن مولا علی بار بار شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ اے بنت رسول اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے۔ بار بار پوچھ رہے ہیں لیکن شہزادی کچھ نہیں کہتی۔ لیکن آخر کار جب شہزادی کی طبیعت ہلیل ہوئی تو شہزادی لیٹی ہوئی تھی، مولا علی سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ تب شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن اگر ایک انار مل جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شہزادی نے کبھی سوال نہیں کیا، اب جب سوال کیا تو مولا علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ مولا علی نکلے، انار کا موسم نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک یہودی کے پاس پہنچے، یہودی سے سوال کیا کہ تمہارے پاس انار ہے؟ اس نے کہا کہ انار تو نہیں ہے، اس وقت انار نہیں مل سکتا۔ لیکن عقب سے پیچھے سے اس کی بیوی نے جواب دیا، کہا کہ ایک انار ہے اور ہم نے جو ہے اسے بچا کر رکھا ہے، اور اس نے جو ہے انار دیا۔ اور جیسے ہی انار دیا مولا علی لے کر چلے، یا شہزادی نے سوال کیا ہے۔ مولا علی لے کر چلے تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک مسافر ہے، پریشان حال ہے۔ مولا قریب گئے، جانے کے بعد سوال کیا کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کوئی حاجت نہیں، بھوکا ہوں، اگر نصف انار مل جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ مولا علی نے اسے جو ہے آدھا انار دیا۔ اب اس کے بعد مولا نے سوال کیا کہ کوئی اور حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ اگر نصف اور مل جاتا۔ مولا نے نصف انار وہ بھی دے دیا۔ اب مولا علی جو ہے چلے، اب مولا علی بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو بہت آہستہ قدم رکھا، اس لیے کہ آج شہزادی نے پہلی بار سوال کیا ہے۔ تو جیسے ہی گھر کے اندر آہستہ قدم رکھتے ہیں، قریب گئے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے تشت ہے اور طعام موجود ہے، انار موجود ہے۔ تو مولا علی نے جب دیکھا تو سوال کیا کہ بنت رسول یہ انار کہاں سے آیا؟ تو شہزادی نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ ہی نے تو انار بھیجا ہے، آپ ہی نے انار بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی مولا علی جو بھی عمل کرتے ہیں تو پروردگار جو ہے اسے اپنا عمل بتاتا ہے۔ مولا علی نے انار دیا اور ادھر جنت سے انار آ گیا۔ کہا کہ ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے انار، یعنی مولا علی نے جو اظہار کیا تھا اس کے عوض میں پروردگار نے جنت سے طعام بھیجا، جنت سے انار بھیجا۔ تو ہاں عزیزان محترم، ناظرین اکرام، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جن کی عظمت، جن کی فضیلت، جن کی منزلت کو لوگ جانتے تھے لیکن ان کی قدر نہیں کی۔ وہ کیسے افراد تھے کہ آپ دیکھیں، انہیں معلوم تھا کہ رسول اکرم اس در پہ آ کے سلام کرتے ہیں، رسول اکرم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اسلام کی رحلت کے بعد یہی آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزان محترم، آج جو ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آخر میں آج میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے جناب شیریں کا واقعہ بیان کریں کہ جو امام حسین کی کنیز تھی۔ امام حسین نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور امام حسین نے کہا تھا کہ شیریں، ہم جو ہے ایک روز تمہارے گھر پہ آئیں گے، مہمان بن کر آئیں گے۔ جناب شیریں کو یقین تھا کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا ضرور آئیں گے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا، امام حسین شہید کر دیے گئے، لوٹا ہوا قافلہ یہ جب کربلا سے کوفہ پہنچا اور وہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچا کہ جہاں شیریں کا مکان تھا، شیریں کا گھر تھا، تو ایک روز جناب شیریں سو رہی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا امام حسین کو کہ امام حسین آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیریں ہم جو ہے تمہارے یہاں مہمان ہوں گے۔ شیریں کو جو ہے معلوم نہیں تھا واقعہ کربلا کے سلسلے سے۔ جناب شیریں نیند سے بیدار ہوئیں، اب اپنے گھر میں اہتمام کرنے لگی کہ آج میرا آقا حسین آئے گا، آج میرا حسین آئے گا۔ اپنے شوہر کو بیدار کیا، کہا کہ میں نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے اور جو ہے میرا حسین وعدے کے سچا ہے، لہٰذا جاؤ میں اہتمام کر رہی ہوں، جاؤ، جانے کے بعد دیکھو۔ یہ شخص چلا، جب گھر سے نکلا، ادھر جناب شیریں اہتمام کر رہی تھی، یہ شخص گھر سے نکلا اور جب باہر نکلا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ چند افراد ہیں، پھر قریب گیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، چند بیویاں ہیں اور ایک بچی ہے جو رو رہی ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہارا خواب سچ ہے تو یہ سمجھ لو کہ اہل بیت کا خانوادہ لٹ گیا، اس لیے کہ ہم نے جو ہے چند افراد کو دیکھا ہے اور ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا لیکن ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، بیڑیاں ہیں،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، اہل بیت کا خانوادہ جو ہے لٹ گیا۔ اب جیسے ہی شیریں نے سنا فوراً جو ہے آئی۔ اب جب شیریں قریب آئی تو کیا دیکھا کہ بیویاں ہیں رو رہی ہیں۔ تو کیا سنا اس نے کہ ایک بی بی ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہیں۔ تو جناب شیریں تڑپ گئی، کہا کہ بی بی دیکھیے، جس کا دل چاہے آپ نام لے کر روئیے، لیکن میرے حسین کا نام لے کر نہ روئیے، ایسا نہ ہو کہ میرے حسین کو کچھ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ ہائے عباس کا بھائی۔ جب یہ سنا تو جناب شیریں تڑپ گئی، کہا کہ بی بی کچھ اور نام لے کر روئیے۔ تو اب شہزادی نے کہا ہائے اصغر کا بابا۔ جب یہ سنا تو جناب شیریں جو ہے پیچھے ہٹ گئی، اور پیچھے ہٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑا۔ ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد جناب شیریں نے کہا کہ بی بی یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ شہزادی خاموش رہی۔ تو ایک مرتبہ جناب شیریں نے کہا شہزادی آپ کو حسین کا واسطہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ جب یہ کہا تو جناب زینب تڑپ گئی، کہا کہ شیریں تو نے پہچانا نہیں، ارے میں زینب ہوں، اتنا سننا تھا۔ شیریں تڑپ گئی، کہا میرا آقا حسین کدھر ہے؟ شہزادی نے اشارہ کیا، یہ شیریں وہ دیکھ جو نوکے نیزہ پہ سر ہے، میرا بھائی حسین ہے۔ ہاں آزادارو، شیریں تڑپ گئی، کہا مولا آپ مہمان بن کر آئے ہیں۔ شہزادی نے کہا شیریں حسین کا فاتحہ۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ قَلْبِ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحومہ کے مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما، کریم جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، یہ کورونا وائرس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، کریم جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدس کا تحفظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، کریم ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد حسین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا